والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مقامات عشرہ میں سے 10واں مقام رضا ہے. دل کا ایسا بن جانا کہ وہ ہر حال میں اللہ سے خوش ہے. یہ کہنے سننے کی بات نہیں ہے. حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی انعام ہے. خوش نصیب ہیں وہ بندے جن کو یہ انعام مل جاتا ہے. ایک بزرگ سے کسی طرح کے کوئی حضرت کیا حال ہے خیریت فرمایا اس کا حال کیا پوچھتے ہو. جس کی مرضی کے خلاف زمین اور آسمان میں کوئی کام ہی نہیں ہوتا. ہمارے تو مرضی مرضی جو کچھ ہوتا ہے ہماری مرضی سے ہوتا ہے. اور سوچنے لگے کیا خدائی کا دعویٰ ہو رہا ہے. لیکن یہ اطمینان تھا کہ اللہ والے ہیں اتنی بڑی غلطی نہیں کریں گے. مجھے حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی. فرمایا میں نے اپنی مرضی کو اپنے مولا کی مرضی میں گم کر دیا ہے. جو میرے مولا کی مرضی ہوتی ہے وہی میری مرضی ہوتی ہے. اس لیے کوئی کام میری مرضی کے خلاف ہوتے ہی پھر مجھے کیا غم کیا شکایت. اللہ کی نعمت ہم لوگوں کو بھی نصیب فرماتے ہیں. سر دھڑ کی بازی لگانے کے بعد میں مل جائے تو سستا سودا ہے. کر لینی اب انشاءاللہ ساری بازی لگا ڈالیں. ہاں یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. اللہ میں عطا فرمائے. اصل میں شروع میں جب کوئی سلسلے میں داخل ہوتا ہے نا ہم سے کہتے ہیں بھائی کہ کل کے معمولات ہیں کر لو. آپ لوگ تو سوچ رہے ہوں گے دھیرے دھیرے تو پھنساتی جاتے ہیں. جب آپ کسی مٹھائی کی دکان میں جاتے ہیں نا مٹھائی والا ریٹ نہیں بتاتا. آپ پوچھیں یہ مٹھائی کیا بھاؤ بولی فوراً برتن میں نکالے چکے دے گی. اسے معلوم ہے ذرا چک تو لے لیں تو پھر میں جو ریٹ بتاؤں گا سستی لگے گی. اور چکھنے کے بعد اگر آدمی کو اللہ نے وسعت دیا ریٹ سننے سے پہلے بتاتا ہے اتنی پے کرو ہوگا جو ہوگا ریٹ ہے بڑی اچھی. تو بھائی شروع میں تو ہم چکھاتے ہیں. جب بندہ چکھ لیتا ہے نا تو پھر ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. پھر تو جان بھی چلی جائے اور اللہ کی رضا مل جائے اسے لگتا ہے بہت سستا سودا ہے. ایک جان کیا 100 جانیں چلی جائیں اللہ راضی ہو جائے. جان تو ہے ہی جانے کے لیے بیکار ہے بات. ایک بزرگ تھے ان کا نام تھا شان تولا. مجذوب صفت آدمی تھے. مست رہتے تھے اللہ کی یاد میں اللہ کی محبت میں. ایک مرتبہ ان کے علاقے میں سیلاب آیا. پر ایک ڈیم تھا. خدا نہ خواستہ کبھی اگر ڈیم ٹوٹ جائے نا اللہ کی کرم. یاد ہوگا آپ لوگوں کو 2008 یا 2009 کی بات ہے.
آندھرا پردیش میں غالباً کوئی ڈیم ٹوٹا تھا یا اچانک اس کو کھولنا پڑ گیا تھا، ٹوٹنے کا خطرہ تھا. لوگوں کے فون آ رہے تھے 3 منزلہ عمارتوں میں گھر ڈوبے ہوئے، 2 منزلیں پورے ڈوبے ہوئے، پورا شہر ڈوبے. کس شہر کی بات ہے؟ کنٹرول. ہاں، پورا کنٹرول شہر. تہجد کا وقت تھا اور اتفاق سے موبائل کا بیل بند کرنا بھول گئے تھے. اچانک بیل ہوئی اس وقت کی بات. ہم نے دیکھا کہ کنٹرول کہاں ہے. اس وقت ہمیں خیال ہوا کہ بھائی یہ تو کوئی فون کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن پھر ایک خیال آیا یہ خیال آیا کہ اتنا بے وقت فون ہے تو کوئی خاص بات ہوگی ریسیو کرنا چاہیے. فون اٹھایا تو جو صاحب بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے حضرت میرا 3 منزلہ گھر ہے، 2 منزلیں پورے ڈوبے ہوئے ہیں اور پانی بڑھتے ہی جا رہا ہے، دعا کر دیجیے. ہمیں بھی لگا کسی حال میں بھی بندہ فون نہیں کرے گا تو کیا کرے گا. خیر یہی مسئلے پر اللہ سے بھی مانگنے والے تھے، رحم فرمائیے، مہربانی کی. تو ڈیم کھلنے میں یہ حال ہوتا ہے. ابھی چند سال پہلے جو بہار میں ارریا وغیرہ میں خطرناک سیلاب آیا تھا، پورے علاقے بہ گئے تھے. تو کیا ہوا تھا؟ نیپال والوں نے ڈیم کھول دیا اور خدا نہ خاصہ ڈیم ٹوٹے تب تو نام و نشان مٹ جاتا ہے بستیوں کا، شہروں کا. ایسا خطرناک سیلاب ہوتا ہے. پانی کی طاقت بہت ہے، اللہ نے پانی میں بہت طاقت ہے. سیل ارم کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. یمن میں ڈیم تھا. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. انہوں نے ڈیم بنایا ہوا تھا، خوب پانی تھا، خوب فراوانی تھی. اللہ نے کہا تھا ہم نے کتنا عمدہ علاقہ تمہیں دیا ہے رہنے کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے، اللہ کے شکر گزار کرو. انہوں نے ناشکری کی، اللہ نے ڈیم ہی توڑا دیا. بہ گیا. لوگ وہاں سے ہجرت کر کر کے نکلے، کوئی کہیں جا کے آباد ہوا، کوئی کہیں جا کے آباد ہوا. تو ڈیم پورا بھر گیا تھا اور اس کا خطرہ تھا کہ ٹوٹ جائے. پہلے زمانے میں ڈیم بھی کچے ہوتے تھے، مٹی کے بنے ہوتے تھے. اس کا ڈر تھا کہ ٹوٹ جائے گا. خدا نہ خاص کر ٹوٹا تو بڑی مصیبت. اور بارش تھی کہ روکنے کا نام نہیں ہے. کسی حال میں بارش نہیں، پانی بڑھتے جا رہا ہے. یہ واقعہ یاد رکھیے گا جہاں پر میں چھوڑ رہا ہوں. بارش کے رکنے نہ رکنے پر ایک اور واقعہ یاد آ کے میں بھول جاؤں گا، اس کے پہلے سنا. ہمارے حضرت کے ساتھ دعوت برکاتوں نے اپنے بچپن کا واقعہ سنایا. حضرت کا جو شہر ہے چند، ایک مرتبہ وہاں بارش ہو رہی تھی، خوب سیلاب آیا ہوا تھا، مسلسل بارش ہو رہی تھی. گھر سے جگہ جگہ سے پانی آ رہا تھا، چھتیں ٹپک رہی تھی، سردی بھی ہو رہی تھی. حضرت نے فرمایا، ہماری والدہ نے، حضرت پیر صاحب کی والدہ نے حضرت کو اور حضرت کی بہن کو ایک جگہ کچھ بکس وغیرہ پر سامان رکھا تھا، اس کے اوپر بچوں کو بٹھا دیا اور اڑانے کے لیے اور کچھ نہیں. گھر میں جتنے کپڑے تھے سب بیچ ہوئے تھے، پورے تھے جن میں سامان رکھا جاتا نا وہ خالی تھے، وہ اڑا دیے. اور فرمایا ہم تو چھوٹے بچے تھے، سردی سے کانپ رہے تھے اور بارش تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی. اس کے بعد اتنا سب کر کے اب لگا کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ موجود نہیں رہے گی، بچوں کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی. حضرت فرماتے ہیں بس والدہ نے باہر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ بس کر. اسی لمحے بارش ایک سکٹ کے توقف کے بغیر ادھر زبان سے نکلا اللہ بس کر. ان کی پنجابی زبان میں یہ بیت بھی نہیں ہے، ایسی بولتے ہیں. اور اسی سکٹ بارش ہوئی اور اس کے بعد دھیرے 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 سب لوگ بھی گاتا ہو سو میں لگا ہو. اللہ کی بات عجیب ہوتی ہے. مرد بھی ہوتے ہیں اللہ والے، عورتیں بھی ہوتی ہیں اللہ والی. سوتے بھی بہت ساری خواتین سن رہی ہوں نا، سب کو اللہ والا بننا ہے. جب انسان اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر دیتا ہے نا
پھر اللہ پوچھتے ہیں بندے بتا تیری مرضی کیا ہے. کسی کو اقبال نے اپنے خصوصی انداز میں کہا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو وہ شرط دورے کے بعد ہو گئے حضرت ڈیم ٹوٹنے کا خطرہ ہے اور اگر ٹوٹ گیا تو بڑی تباہی آئے گی دعا کر دیجیے. اچھا کس جگہ سے ٹوٹنے کا خطرہ ہے چل کے مجھے بتاؤ. تو جہاں ذرا کمزور تھا اور پانی کا دباؤ جہاں زیادہ پڑ رہا تھا لوگوں نے بتایا حضرت یہاں بہت دباؤ پڑ رہا ہے خطرہ ہے کہ یہاں سے ٹوٹ گئے. اچھی بات ہے ادھر لے کر لوگ کہیں ادھر لے کر کے بلّہ والے تھے ان کا وہ پٹان نہیں سکتے ادھر لیا اور ادھر شروع کر دیا. ارے لوگوں نے کہا حضرت کیا غلط کرا اگر میرا اللہ توڑنا چاہتا ہے میں توڑوں گا. اسی لمحے بارش ہوگی اسی لمحے پانی اترنا شروع ہو گیا. فرمایا جو اللہ کی مرضی وہی میری مرضی ہے. اگر اللہ توڑنا چاہتے ہیں میں توڑوں گا اگر اللہ کے شہر کو ڈبانا چاہتے ہیں میں انتظار کروں گا. مرضی جو کیا ہے شاید ہوگا کچھ لفظ جدھر مونا ادھر شاید ہوگا. میں تو اپنے اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا. جدھر موقع ادھر شاید کیفیات ہوتی ہیں ہر بات کی نقل نہیں کی جا سکتی. ایک مقام ہوتا ہے پہلے آدمی وہاں پہنچے تو ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے اللہ مجھے مغفرت کر دیں گے اور اپنے فرض سے جنت میں بھیج دیں گے. لیکن اگر اللہ کو یہ بھی پسند ہے کہ مجھے جہنم میں ڈالنا تو میں خوشی خوشی جہنم میں چلا جاؤں گا. اللہ جو آپ کی پسند وہی میری پسند. کھیل نہیں ہے یہ باتیں کہنا اور یہ ان کی بناوٹی باتیں نہیں ہوتی تھی یہ ان کے دل کا حال تھا. ایسے بندوں کو اللہ جہنم میں ڈالے ایسے بندوں کو تو حساب شروع ہونے سے پہلے جنت میں بھیجیں گے. والسابقون السابقون اولئک المقربون. یہ تو اصحاب الیمین سے بھی پہلے جنت میں بھیجے جائیں گے. ذکر و سلوک میں جب انسان خوب محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اخلاق حمیدہ پیدا فرماتے ہیں. روحانی بیماریوں کو اس میں سے ختم فرما دیتے ہیں. چنانچہ ایسے سالک کے دل میں سب سے پہلے توبہ پھر انابت کی کیفیت ہوتی ہے. پھر دنیا سے اس کا دل ہٹتا ہے زور آتا ہے. پھر وہ اپنی محنت اور بڑھاتا ہے خوب ریاضت کرتا ہے اس میدان میں اور آگے بڑھتا ہے تو اس کے اندر صبر آتا ہے شکر آتا ہے توکل آتا ہے اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. تفویض کی صفت پیدا ہوتی ہے تو اللہ اسے انعام میں رضا بالقضاء نصیب فرمائے. اہل تحقیق میں اس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے کہ یہ رضا کسبی چیز ہے یا وہمی ہے. کسبی اور وہمی کے فرقوں کو پہلے سمجھ لیجیے پھر اس گفتگو کو مکمل کریں. دیکھو نبوت کسبی نہیں ہے. کوئی اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا چاہے جتنی عبادت کرے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ فیصلہ کرتے ہیں کسے نبی بنانا ہے اور اب اللہ نے فیصلہ کر دیا حضور کے بعد اب کسی کو نہیں بنانا. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ نے خود فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اب تو کوئی سوال ہی نہیں. اب تو نہ کسبی ہے نہ وحی ہے. لیکن جب ملا کرتی تھی نبوت تو کوئی اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا تھا. اللہ جس کو چاہتے تھے نبی بناتے تھے. لیکن انسان محنت کر کے اللہ کے فضل سے ولی بن سکتا ہے. ولایت کسبی چیز ہے.
جو چیز محنت کر کے حاصل کی جا سکے اس کو کسبی کہتے ہیں، جو محنت سے حاصل نہ کی جا سکتی ہو اللہ جسے چاہے خود عطا فرمائے اس کو وہبی ہے۔ تو پہلے تحقیق میں اس مسئلے میں اختلاف ہوا کہ یہ رضا والی جو نعمت ہے یہ کسبی ہے یا وہبی ہے۔ بزرگوں نے کہا اس کی ابتدا تو کسبی ہے، اس کی انتہا وہبی ہے۔ یعنی اس مقام تک پہنچنے کے لیے بندہ توبہ کرتا ہے یہ کسب ہے، بندہ اپنے اندر انابت پیدا کرتا ہے یہ کسب ہے، بندہ اپنے اندر زہد لاتا ہے، دنیا سے دل ہٹاتا ہے یہ کسب ہے، بندہ صبر اور شکر کی محنت کرتا ہے یہ کسب ہے، بندہ توکل کی محنت کرتا ہے یہ کسب ہے، بندہ تصویر کی محنت کرتا ہے یہ کسب ہے، اور یہ سب رضا کی ہی محنت ہے، یہ سب رضا کی ہی مبادیات ہیں کہ یہ ابتدا کسبی ہوتی ہے، پھر اللہ اسے رضا کی نعمت اپنے فضل سے اتنی محنتوں کے بعد عطا فرما دیتے ہیں، یہ وہبی ہے۔ ابتدا کسبی ہے، انتہا اور دیکھیں تو ہر نعمت کا یہی حال ہے کہ اس کی ابتدا کسبی ہے، انتہا وہبی ہے۔ چاہے کوئی جتنی محنت کر لے، کوشش کر لے، اللہ دینا چاہے تو دیتے ہیں، نہ دینا چاہے تو نہیں دیتے، بس اس کی محنت کو اللہ ظاہری ذریعہ بنا دیتے ہیں، حقیقت میں تو اللہ فیصلہ فرماتے ہیں۔ رضا کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے مالک سے ہر حال میں راضی ہے، ہر حال۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے جو سب سے بڑی خوشخبری سنائی، ان کو بھی اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں نظر آئی، وہ اپنی رضا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو جنتی جنت میں سے گئے اور رات میں جنت کا تذکرہ ہوا، کتنی مزیدار جگہ ہوگی، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، کیا کہنے اس کے، بس ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں بکھری ہوں گی، اور جنتی کا ایسا اقتدار ہوگا کہ دنیا کے بادشاہ آئے اور اس سے صدقہ مانگے، اس کی نعمتوں کی خیرات لے کے جائیں، ایسا اقتدار ہوگا، ملکن کبیرہ، جس کو اللہ کہنے بڑی حکومت ہوگی ہر جنت۔ جب ساری نعمتیں مل جائیں گی جنتیوں کو، اللہ کہیں گے اور کچھ چاہیے، وہ کہیں گے اللہ اور کیا چاہیے، سب کچھ تو آپ نے دے دیا، فرمائیں گے نہیں ابھی ایک نعمت باقی ہے۔ اللہ وہ کیا، جاؤ اپنے علماء سے مشورہ کرو، درخواست کے بغیر تمہیں کسی کو دیتا نہیں، تو جائیں گے اپنے علماء کے پاس، وہاں آنے جانے کی گنجائش ہوگی، ویزا نہیں ہوگا، امیگریشن بھی نہیں ہوگا، ملاقات لیکن ملاقات کے اوقات ہوں گے، دن وقت ملاقاتیں نہیں، تو جائیں گے علماء کے پاس، پہلے آپ علماء کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور کیا چاہیے، ہمیں تو سب کچھ مل گیا، وہ کہیں گے ابھی کہاں سب کچھ مل گیا، ابھی اصل نعمت تو باقی ہے، ابھی اللہ کا دیدار کہاں ہوا۔ وہ جنتیاں اللہ ہمیں آپ کا دیدار چل رہے ہیں، ہاں میں دیدار کراؤں، ٹھیک ہے، کرسیاں لگیں گی، سمے بنے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا، صحابہ کرام کا حال یہ تھا، یہ ان کا کمال ایمان تھا، جس کا ایمان جتنا کامل ہوتا ہے وہ اپنے کو اتنا ہی ناقص سمجھتا ہے، جو جتنا بے کمال ہوتا ہے وہ اپنے کو اتنا ہی کامل سمجھتا ہے۔ ایک تابعی کہتے ہیں میری درجنوں صحابہ سے ملاقات ہوئی، میں نے سب کو اس ڈر میں مبتلا پایا کہ میں کہیں منافق تو نہیں، کہیں حضور کے مثال کے بعد ہماری نیتیں تو نہیں بدل گئی۔ ایسی نگرانی کرتے تھے وہ اپنی نیتوں، اور ایسی نگرانی کرتے تھے وہ اپنے دلوں کے حال۔ تو جب حضور نے یہ بتلایا کہ سمے لگیں گی اور دیدار ہوگا، تو ایک صحابی تھے وہ یہ سوچتے لگے پتہ نہیں مجھے موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، اور اگر ملا بھی تو پتہ نہیں کتنی دور ملے گا۔ دیکھو ایک چھوٹا سا تبلیغی اجتماع ہوتا ہے،
تو پیچھے والوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے جو تختے پہ ہیں جو اسٹیج پہ ہیں ان کو دیکھنا. حالانکہ کتنا بڑا کتنا مجمع ہوگا ہمارے ہندوستان میں, کتنا مجمع ہوتا ہے. ہم لوگوں کے یہاں تو ماشاء اللہ اس زمانے میں مبالغوں کی کوئی حد نہیں. ہم 50,000 کے مجمع کو 5 کروڑ کہنے کے عادی ہو گئے. کوئی حساب لگا کے بتایا بھائی جس میدان میں 5 کروڑ کا مجمع تم کرتا ہے اس میدان میں 1 کروڑ لوگ بھی سما سکتے ہیں. بھائی ایک انسان کو بیٹھنے کے لیے کچھ جگہ تو چاہیے, اس سے حساب. جیسے کہ مسجد ماشاءاللہ بہت بڑی ہے, بہت خوش آتا ہے, بہت بڑا مجمع آ جاتا ہے, لیکن اگر کوئی دعویٰ کرے عیدگاہ میدان کے مسجد میں 50 لاکھ کا مجمع تھا, 50 لاکھ مجمع سمائے گا کہاں؟ ایک آدمی کو بیٹھنے کے لیے جگہ ملتی ہے. یہ تو ہماری مبالغے کی عادت ہے. اور پتہ ہے یہ مبالغہ نہیں ہے, کہ جھوٹ ہے, جھوٹ, اور ہر جھوٹ پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. فلعنت اللہ علی الکافرین. اور اس قسم کے جھوٹ کو واٹس ایپ پر پڑھ کر آگے فارورڈ کرنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو سنے اس کو بیان کر دے, جو سنے اس کو فارورڈ کر دے, بلا تحقیق کوئی چیز آگے نہ بڑھے, بلکہ صبح وہ ڈیلیٹ کرے, ختم کرے. کیا جس والوں کے کے جتنے میسیج آتے ہیں نا, بس میں ان کو ختم کر دیتا ہے. ایک بڑا تو رسان ہے اس کے موبائل کے اندر, جس میں ایسے سارے, اور خاص طور سے جس میں تاکید کی ہوتی ہے پڑھنا بعد میں بھیجنا پہلے, اس کو پہلے ختم کرتے ہیں, بڑے بڑے ختم کرتے ہیں. ہاں اس کو تو ابھی ختم. تو جو باقی جو مجمع ہوتے ہیں 5 لاکھ کا 10 لاکھ کا ہوتے ہیں, 10 لاکھ کے مجمع ہوتے ہیں. اتنے بڑے مجمع ہیں جو پیچھے ہیں ان کے آگے والوں کو دیکھنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. تو صحابی سوچنے لگے وہاں اللہ کے دیدار کے لیے 5 لاکھ اور 10 لاکھ کا مجمع تھوڑی ہوگا. پھر حضرت آدم کے زمانے سے اب تک کے سارے مومنین اور اب سے قیامت تک کے سارے مومنین. تو انہوں نے سوچا پتہ نہیں مجھے جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی, اور اگر ملے گی تو پیچھے ملے گی تو میں اللہ کا دیدار کیسے کر پاؤں. کتنا پیارا سمجھ آیا نا دل. اور اس میں اپنی ذات کے لیے کتنا بڑا اعتراف ہے, میں اس قابل کہاں کی پہلے سے میں. حالانکہ سوچو انبیاء کرام کے بعد اگلی صفوں میں کسی جگہ ملے گی, وہ نہیں ملے گی جس کے دل میں خیال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیارا اور اتنا سائنٹیفک جواب دیا کہ عقل حیران ہو جاتی. کون سکھاتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جوابات؟ یہ ہر ان میں سے ہر جواب آپ کی نبوت کی دلیل ہے, اللہ ہی دکھا سکتے ہیں. آپ کیا فرمایا, جب 14ویں کا چاند آسمان پر چمک رہا ہوتا ہے تو کیا ایسا ہوتا ہے کسی کو کم دکھے کسی کو زیادہ دکھے؟ چاہے جتنا بڑا مجمع ہو, چاہے جتنا بڑا مجمع ہو, 10 لاکھ 20 لاکھ نہیں, پورا ہندوستان ایک ساتھ دیکھے, 125 کروڑ لوگ ایک ساتھ 14ویں کے چاند کو دیکھیں تو کیا ایسا ہوتا ہے کسی نے کم دیکھا کسی نے زیادہ دیکھا؟ یعنی اللہ تو ایک نور ہے, اللہ تو دیکھنے کے لیے فاصلوں کا مسئلہ نہیں ہوگا. چاہے کوئی آگے ہو چاہے کوئی پیچھے. اللہ اکبر. ہم کمزور ایمان والوں کو بھی خوشخبری سنا دی, اگر تمہیں خوش نصیبی سے سب سے پچھلی سب میں بھی جگہ مل گئی تو تم بھی اللہ کا اتنا ہی دیدار کرو گے جتنا آگے والے رہے. ہاں رکاوٹیں ہوں گی, لیکن وہ کون سی ہوں گی؟ ہم نے اللہ سے دنیا میں کتنا دل لگایا تھا, ہماری نمازوں کا کیا حال تھا. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن کی نمازوں میں دنیا کے خیالات آتے ہوں گے, جن مخلصین کی نمازوں میں, جن خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کی جن کی نمازوں میں دنیا کے خیالات آتے ہوں گے, ان کو اللہ کا دیدار تو ہوگا لیکن ذات پر صفات کے پردے پڑے ہوں گے. اور جن کو اللہ نے اپنے فضل سے ایسی نماز نصیب فرمائی ہوگی کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر کے تسلیم تک اللہ کے سوا کسی کا خیال نہ آئے, ان کو اللہ کا دیدار ہوگا بے پردے صفات. ہمیں نہیں لگتا انبیاء کرام کے سوا کسی کو ایسی نماز مستقل مل سکے.
لیکن کوشش کرنے میں کیا نقصان ہے؟ کوشش تو ہمیں کرنا چاہیے نا، بہتر سے بہتر ہو جائے، اچھی سے اچھی نماز ہو جائے. اس لیے یہ جو نماز ہے نا، یہ اللہ کے اس دیدار کا قائم مقام ہے دنیا میں. گویا یہ دل سے اللہ کا دیدار ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا مطلب سمجھاتے ہوئے حضرت جبریل امین کے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. رب کی ایسے عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ تم تو اسے نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اس طرح عبادت کرو گویا تم اسے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. جب ایسی عبادت نصیب ہو جائے گی تو پھر توجہ کسی اور طرف ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی. ایسی خشوع والی نمازیں، ایسی وساوس سے خالی نمازیں اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. جس کی نماز جتنی اعلیٰ ہوگی اللہ کا اتنا اعلیٰ دیدار ہوگا. اور اس دیدار کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے بندو میری بندیوں خوشخبری سنو، اب میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کو اس اعلان پر، اس خوشخبری پر اتنی خوشی ہوگی کہ جنت کی کسی نعمت کے ملنے پر اتنی خوشی نہیں ہوگی، بس ان کی خوشیاں مکمل ہو جائیں گی. جنتیوں کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہوگی کہ اب اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گئے. اور جہنمیوں کے لیے جہنم کی تکلیف ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا. بیڑیاں ہیں، زنجیریں ہیں، توق ہیں جو گلے میں ڈالے جائیں گے، دہکتی ہوئی آگ ہے، کہیں کا احکام یا کھانے کے لیے زقوم ہے. انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم. یہ جہنم کے نچلے حصے میں اگنے والا درخت ہے. طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین. اس کے شعوبے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر. کھولتا ہوا جہنمیوں کا پیپ ان کو پلایا جائے گا. یہ ان کا پانی ہوگا، یہ ان کا کھانا ہوگا. آتے کٹ کٹ کے گر جائیں گے. لیکن جہنمیوں کو کسی عذاب سے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف اس احساس سے ہوگی کہ اللہ ہم سے ناراض ہے اور ہمیشہ کے لیے ناراض ہے. ایک وقت آئے گا کہ جہنمی حضرت کے ساتھ جہنم کے فرشتے سے کہیں گے اللہ سے درخواست کر دو ہمیں یہیں رکھیں، برداشت ہے، لیکن ایک مرتبہ محبت سے ہمیں دیکھ تو لے. ایک بار اللہ محبت سے ہمیں دیکھ تو لے، ایک بار ہم سے بات تو کر لے، ہمیں تسلی ہو جائے گی ہم جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے تیار ہیں. ایک بار کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہیں رہنا وہی ہے لیکن میرا غصہ ختم ہو گیا. فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ. قیامت کے دن اللہ نہ ان سے بات کریں گے نہ ان کے من کو صاف کریں گے. یعنی یہ نہیں کہیں گے چلو ٹھیک ہے تمہیں سزا تو ملے گی لیکن تم سے میرا غصہ ختم ہو گیا. نہیں نہیں، میں تم سے بہت غصہ ہوں، میرا غصہ کبھی ختم نہیں ہوگا. وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ ان کی طرف دیکھیں گے نہیں. تو اہل جنت کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ اللہ راضی ہے، اور اہل جہنم کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہوگی کہ اللہ ناراض ہے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ ہم سے راضی ہو جائیں اس کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے راضی ہو جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا حضرت ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ راضی ہو گیا؟ حضرت موسیٰ کی تو ہاٹ لائن سے بات چیت ہوتی تھی.
گئے، اللہ سے بات ہوئی، پوچھا حضرت اللہ میری امت نے یہ سوال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میرے بندوں سے کہہ دیجیے اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھا کرے، ان کا دل مجھ سے راضی ہے، جس کا دل مجھ سے راضی ہے اسے خوشخبری ہو میں بھی اس سے راضی ہوں، جس کا دل مجھ سے راضی نہیں ہے، جس کے دل میں میری طرف سے شکایتیں نعمتیں ملی تو ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، اور سارا تکلیف پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی، ساری مصیبتیں ہماری یہاں آتی جانی اللہ ہمارے ساتھ بڑی رہے سبھی. یہ تو وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا اللہ کس سے راضی ہے کس سے نہیں. لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد روئے زمین پر ایک خوش نصیب جماعت ہے جس کے بارے میں دنیا میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ اللہ ان سے راضی ہے. وہ ہیں حضرات صحابہ کرام جن کے لیے قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. اللہ ان سے راضی کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ سے راضی ہونے کا جو آخری مقام ہے وہاں تک یہ پہنچ گئے ہیں، اس لیے اللہ کی ہی خوشخبری سنائے دے رہے ہیں اللہ. اور اس خوشخبری کے ذریعے یہ پیغام بھی مل گیا کہ یہ انعام صرف انبیاء کو نہیں ملتا، انبیاء کے علاوہ دوسروں کو بھی ملتا ہے. دیکھو ہم نے خوشخبری سنا دی، انبیاء کے صدقے میں ہم نے صحابہ کو بھی انعام دے دیا، تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلو، تم بھی اپنی تربیت کسی طرح کراؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. جیسے ایک آدمی کو کینسر ہو گیا تھا، خدا نہ خواستہ لاسٹ اسٹیج میں پہنچ گیا تھا، کوئی امید نہیں رہی کہ اچھا ہو گیا. تو اب کسی اور کو کینسر ہوا، اس نے جا کر کے پوچھا بھائی آپ کو کینسر ہو گیا تو کیسے اچھا ہو گیا؟ کہنے لگے میں امریکہ گیا تھا، وہاں ڈاکٹر نے مجھے یہ دوا دی تھی اور کہا تھا کسی کو بھی کینسر ہو وہ اس دوا کو کھائے. اچھا تو مجھے ذرا معلوم کر کے بتائیے وہ دوا یہاں ہندوستان میں کہیں ملے گی؟ ہاں ملے یا لے لیتے. اس اطمینان کے ساتھ دوا وہی ہے، امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا لمبا سفر کر کے دوا وہی ہے، ڈاکٹر نے کہا تھا جو بھی اس دوا کو لے لے گا اسے پیدا ہو گیا. ایک مرتبہ سائنٹسٹ کا بہار جانا ہوا، وہاں ایک صاحب آئے، بوڑھے آدمی تھے، اپنے علاقے کے بڑے تاجر تھے، عام طور سے ان کو ایسے تاجر پہچانا جاتا تھا حاجی صاحب دیندار آدمی. بعد میں پتا چلا وہ تو باقاعدہ عالم بھی ہے، دارالعلوم دیوبند سے معلوم بھی ہے. اور پھر کچھ تو تھوڑا سا اور پورے تھا تو پتا چلا کہ ان کے نانا تو حضرت خانگی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے. آئے تو بڑے غمگین تھے، سخت سردی کا زمانہ تھا، اور ہمارے ساتھ اس سفر میں جو لوگ تھے ان میں سے بعض آپ یہاں موجود ہیں، ان کو آپ کے یاد تھے. انگیٹھی میں آگ جل رہی تھی، کمرہ بند تھا، دیہاتوں کے جیسے کمرے ہوتے ہیں مٹی کی دیواریں، اور انگیٹھی میں آگ جل رہی تھی. ایک تخت کے اوپر پڑا، 2-3 تخت ملا کر کے بچھا دیا گیا تھا، اس میں بیٹھتے پیچھے تھے، اس میں ہم لوگ بیٹھے تھے، وہ بیٹھ گئے اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنے لگے حضرت بڑی تمنا تھی کہ حضرت بھی صاحب سے بیعت کروں گا. حالانکہ میں کئی مرتبہ حج کر چکا تھا اللہ کے فضل سے، لیکن اسی تمنا کو لے کر حج کرنے گیا. وہ بڑے حج کے سفر میں پھر صاحب کو تلاش کرتا رہا، کوئی پتہ بتانے والا نہیں ملا، مایوس واپس آ گیا. پھر کہنے لگے میں بوڑھا آدمی ہوں، مجھے بی پی بھی ہے، مجھے شوگر بھی ہے، میں لمبا سفر نہیں کر سکتا. حضرت دیوبند تشریف لائے، میرے بچے گئے، حضرت سے مل کر بیعت ہو کر کے آگے. میں تو یہیں پڑا رہ گیا، پتہ نہیں کئے دن کی زندگی ہے، دل میں حسرت ہے، کاش کہ میں حضرت کے سلسلے میں داخل ہو جاتا، حضرت سے بیعت ہو جاتا. وہ بڑے افسوس کے ساتھ اپنی بات کہہ رہے تھے. جب کہہ چکے تو میں نے کہا حاجی صاحب آپ کے گھر میں چائے پی جاتی ہے؟ ایک دم سے چوکے ہوں گے کسی لوگوں سے بات کر رہا ہوں، میں اپنے دل کا غم سنا رہا ہوں، اس کو چائے کی پڑی. اور یہ اطمینان تھا حاجی صاحب کا گھر وہاں سے قریب نہیں تھا، 40 کلومیٹر دور تھا، یہ خطرہ نہیں تھا کہ وہ جلدی سے چائے بنا لیں گے. تو کہنے لگے ہاں پی جاتی ہے. میں نے کہا بندی کہاں کی ہوتی ہے؟ میں دارجلنگ کی ہوتی ہے. ہر بار آپ دارجلنگ جاتے ہیں خریدنے کے لیے؟ سمجھدار آدمی تھے، کہتے کہ حضرت میں بات سمجھ گیا ہوں، آپ مجھے بیٹھ کر پھر میں نے ان سے کہا یہ 20 صاحب کئی تو ایسے
بس آپ نے اتنا اطمینان کر لیا ہاں یہ انہی کا فیض ہے تو اب دارجلنگ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے محلے کی دکان سے خرید لیتے ہیں. ہاں جو پتی آپ کو چاہیے دیکھ لیتے ہیں وہی ہے یا نہیں ہے، کوئی اور تو نہیں. جب اطمینان ہو جاتا ہے لے لیتے ہیں. جو دوا کسی نے امریکہ میں استعمال کیا تھا اطمینان ہو گیا ہاں بڑا میڈیکل اسٹور ہے وہی دوا مل رہی ہے تو لے لیتے ہیں. جو تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی فرمائی تھی، اللہ نے اس کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے. بس اطمینان ہو جائے کہاں مل رہی ہے وہی تربیت، وہاں سے جا کے لے لیں وہی تربیت ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی تھی. یہ حضور کی ختم نبوت کی برکت ہے. اگر اس تربیت کا سلسلہ بند ہو جائے، اگر اس علم کا سلسلہ بند ہو جائے، اگر تزکیے کا سلسلہ بند ہو جائے تو یہ ختم نبوت کا انکار ہے. تب تو نبوت کی ضرورت پڑ جائے گی. اسی لیے تو ضرورت نہیں ہے نبوت کی. نئی نبوت کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ کیا نبوت کے ذریعے انسانوں کو جو نفع ہوتا تھا اب اس نفع کی ضرورت نہیں رہ گئی؟ اس مسجد میں کتنے بلب لگے جل رہے، میں سمجھا تھا دوسرے ہوں گے تو میں کہوں گا کہ وہ نہیں جل رہی تو جل رہے. لیکن اگر کچھ بھی جائے تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو ادھر کے پوچھے ہوئے کوئی فرق پڑا؟ کوئی ضرورت نہیں. لیکن رات میں تو ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے اصل ضرورت ہم کو بلب کی نہیں ہے، اصل ضرورت ہم کو روشنی کی ہے. اب سورج نکلا ہوا ہے اس لیے کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں ہے. اور سورج 2 گھنٹے میں نہیں ڈوب جائے گا، صبح نکلا تو شام تک نکلا رہے گا نا. جب سورج ڈوبے گا تب دوبارہ روشنی کی ضرورت پڑے گی، تب کمکموں کی ضرورت پڑے گی. روشنی موجود ہے اس لیے کسی اور بلب کی ضرورت نہیں ہے. پہلے انبیاء کرام آتے رہتے تھے، روشنی ہوتی تھی پھر اندھیرا ہو جاتا تھا، روشنی ہوتی تھی پھر اندھیرا ہو جاتا تھا. سورج نکلا نبوت کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے اللہ نے فیصلہ فرما دیا اب یہ سورج قیامت تک نہیں ڈوبے گا. جس دن یہ روشنی ختم ہوگی اب اسی دن دنیا ختم. تو کیا مطلب ہے اس روشنی کے باقی رہنے کا؟ حضور والا علم قیامت تک باقی رہے گا. جب علم باقی رہے گا تو علماء بھی باقی رہے گا. جب علم باقی رہے گا تو طلبہ بھی باقی رہیں گے. جب علم باقی رہے گا تو اساتذہ بھی باقی رہیں گے. جب علم باقی رہے گا تو پڑھنے پڑھانے کے مراکز بھی باقی رہیں گے. حضور والا تزکیہ قیامت تک باقی رہے گا. جب تزکیہ باقی رہے گا تو تزکیہ کرانے والے بھی باقی رہیں گے، تزکیہ کرنے والے بھی باقی رہیں گے، مشائخ بھی باقی رہیں گے، مربی بھی باقی رہیں گے اور اس کے مراکز بھی باقی رہیں گے. حضور والے اعمال قیامت تک باقی رہیں گے، نماز بھی قیامت تک باقی رہے گی تو پڑھنے والے بھی باقی رہیں گے، سکھانے والے بھی باقی رہیں گے، مسجدیں بھی باقی رہیں گی، روزے بھی باقی رہیں گے، حج بھی باقی رہے گا، زکات بھی باقی رہے گا، سارے اعمال باقی رہیں گے. اور حضور نے روکھے سوکھے اعمال نہیں سکھائے، حضور نے اعمال بھی سکھائے صحابہ کرام کو. حضور نے قلبی کیفیات بھی منتقل فرمائی صحابہ کرام نے. تو یہ قلبی کیفیات بھی قیامت تک باقی رہے گی. ان کو بانٹنے والے بھی باقی رہیں گے، ان کو لینے والے بھی باقی رہیں گے، ان کے حاملین بھی باقی رہیں گے، ان کے مبلغین بھی باقی رہیں گے. یہ سب کچھ باقی رہے گا. یہ مطلب ہے ختم نبوت کا. اس میں سے کسی ایک چیز کا انکار ختم نبوت کا انکار ہے. ہمارا کام ہے کہ اطمینان کر کے صحیح ایجنسی سے لیں. ہاں نقل سے ہوشیار، ڈپلیکیٹ نہ لیں. اس لیے کہ جب مارکیٹ میں کوئی مال بکتا ہے اسی کا ڈپلیکیٹ بنتا ہے جس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. جس کی ڈیمانڈ نہ ہو اس کا ڈپلیکیٹ نہیں بنا کرتا. تو چونکہ اس کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہے اس لیے اسی کا ڈپلیکیٹ بھی سب سے زیادہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے نمونہ دکھا دیا. دیکھو صحابہ سے اللہ کیسے راضی ہوئے. اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تم بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلو. اسی لیے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. یہ صحابہ کرام ہیں، مہاجرین اور انصار. والذین اتبعوہم باحسان. اور جو اخلاص کے ساتھ ان کے راستے پر چلیں گے قیامت تک. ہم سب ان میں ہیں الحمدللہ. اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما دے، ہمارے اخلاص میں جو کمی ہے اسے دور فرما دے. والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ مجھ سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اب مسئلہ کیا ہے؟ صحابہ کا احسان تو 100% پکا، اس لیے ان کی رضا کا اعلان ہو گیا. تمہارا احسان جانچا جائے گا، تمہارا اخلاص جانچا جائے گا. تم اخلاص کا کامل نکلے تمہارے لیے بھی خوشخبری ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جب جانچنے کا وقت آئے گا وہ جانچا جائے گا تمہاری موت کے وقت. جس نے اگر صبح جانچ لیا شام تک گڑبڑ ہو گئی تو
دودھ چلا آپ کے گھر، جہاں سے چلا وہاں جانچ لیا گیا، راستے میں پانی ملا دیا تو ارے بھائی جب آپ کے گھر پہنچ جائے تب جانچیے. اس لیے اللہ کہتے ہیں صبح جانچیے، شام تک اگر اخلاص میں کمی آ گئی تو نہیں جب تم ہمارے گھر واپس آؤ گے تب جانچیں گے. موت کے وقت میں ہم تمہارے اخلاص کو جانچیں گے. اگر موت کے وقت میں اخلاص کامل ہے، احسان کامل ہے، اسی وقت خوشخبری سنا دیں گے. جان نکلنے سے پہلے، روح کے جسم سے الگ ہونے سے پہلے اسی وقت خوشخبری سنا دیں گے کہ اللہ تم سے راضی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. ابھی حکم دیا جا رہا ہے واپس آؤ، ابھی واپس ہوئی نہیں، ابھی نکلی نہیں، اور کہا جا رہا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو زندگی بھر اللہ سے راضی تھا، خوشخبری سن لے اللہ تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. احسان اور اخلاص کو جانچیں گے اور اسی وقت سند پکڑ دیں. یہ ہے سب سے بڑا انعام جو حضرات صحابہ کرام کو ملا. اللہ کرے مجھے اور آپ کو بھی نصیب ہو جائے، ہم اس راہ کے راہی بن جائیں، ہم اس راستے کے مسافر بن جائیں اور ہم اس کی محنت شروع کر دیں. نیت ہی تو کر سکتے ہیں، ہم محنت ہی تو کر سکتے ہیں. اتنا ہی قدمی ہے، اس سے آگے کا سب وہی ہے. تو جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر لیں اور نیت کر لیں انشاءاللہ اسے حاصل کریں گے. یہ اعتکاف کا سب سے بڑا انعام ہوگا انشاءاللہ. اللہ یہ انعام مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے. ایک صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. بہت آسان کا ترجمہ کرتا ہوں جو سب کو یاد ہے. گناہ چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. گناہ چھوڑو، گناہ کرو گے بڑی سے بڑی نیکی ختم ہو جائے گی. گناہ نہیں کرو گے، گناہوں سے 100% بچو گے. چھوٹی سے چھوٹی نیکی پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہوگی. تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. بہت ساری نیکیاں کر لینا کمال نہیں ہے، نیکیوں کو بچا لینا کمال ہے، اور بچانے کے لیے گناہوں کا چھوڑنا ضروری ہے. اللہ ہمارے بڑا چاہتے ہیں. نیت تو سب کی ہونی چاہیے. انشاءاللہ آپ ایک گناہ بھی نہیں کرو. گناہ کے تصور سے گھن آنے لگے. گندگی کہاں ہوتی ہے؟ بیت الخلا میں ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اپنے بیڈ روم میں بیٹھے تھوڑی دیر اس کا مراقبہ کیجیے، کسی کو پسند ہے؟ اس کے تصور سے بھی گھن آتی ہے، اس کے خیال سے بھی نفرت ہوتی ہے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کے خیال سے بھی گھن آیا کرے. پھر ہر نیکی محفوظ ہو جائے گی. پھر ہر نیکی کا وزن پہاڑوں سے زیادہ ہو جائے گا. سب سے بڑے عبادت گزار چلو جس کی زندگی گناہوں سے 100% خالی، وہ سب سے بڑا عبادت گزار. اتق المحارم تکن اعبد الناس. دوسری بات فرمائی وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. مالدار بننے کا نسخہ. کوئی نہیں ہوگا جو کہے میں مالدار نہیں بننا چاہتا ہوں. اب بھی کیا بھی سب مالدار بن سکتے ہیں. حضور نے نسخہ سکھایا، فرمایا جتنا اللہ نے دیا اسی میں اللہ سے خوش رہو. تم سے بڑا کوئی مالدار نہیں. خوش رہو اسی میں، تم سے بڑا کوئی مالدار نہیں. اور اگر تم اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہو، تم سے بڑا کوئی بخیل نہیں. بعض لوگوں کو اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہوتی لیکن وہ اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہوتے. سائیکل ہے تو اسکوٹر چاہیے، اللہ دے لیکن وہ خوش نہیں ہے سائیکل سے. چلو اسکوٹر مل گئی، اب اسکوٹر سے خوش نہیں ہے. اس میں تو سردی میں ٹھنڈی ہوا لگتی ہے، گرمی میں گرم ہوا لگتی ہے، بارش بھی ہوتی ہے، ہیلمٹ بھی پہننا پڑتا ہے، اس میں گرمی بھی لگتی ہے. کار ہوتی تو کیا مزہ آتا. خوش نہیں کار مل گئی. اب کار مل گئی تو کہنے لگے یہ تو پرانی گاڑی ہے، کبھی پنچر ہو جاتی ہے، کبھی کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی یہ مسئلہ ہوتا ہے. نئی گاڑی ہو ذرا تو اللہ نے نئی گاڑی دے دی. اتنی سستی گاڑی ہے، میں ماروتی کی گاڑی چلاتا ہوں، میرے پہلے مطلب فلاں کے پاس 2 گاڑی ہے، فلاں کے پاس وہ فلاں کمپنی کی ہے، فلاں. 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال 16 سال 17 سال 18 سال 19 سال 20 سال 21 سال 22 سال 23 سال 24 سال 25 سال 26 سال 27 سال 28 سال 29 سال 30 سال 31 سال 32 سال 33 سال 34 سال 35 سال 36 سال 37 سال 38 سال 39 سال 40 سال 41 سال 42 سال 43 سال 44 سال 45 سال 46 سال 47 سال 48 سال 49 سال 50 سال 51 سال 52 سال 53 سال 54 سال 55 سال 56 سال 57 سال 58 سال 59 سال 60 سال 61 سال 62 سال 63 سال 64 سال 65 سال 66 سال 67 سال 68 سال 69 سال 70 سال 71 سال 72
اسے دنیا کی سب سے قیمتی گاڑی مل جائے تو وہ خوش نہیں ہوگا، پھر اسے ہیلی کاپٹر چاہیے، پھر اسے ہوائی جہاز سے وہ کبھی خوش نہیں ہوگا۔ اب جو خوش نہیں ہے وہ تو فقیر ہے نا، اور جتنی ترقی کرتا جائے گا اتنا بڑا فقیر ہوتا جائے گا۔ جب سائیکل تھی اور سائیکل سے خوش نہیں تھا، اسکوٹر چاہیے تو کتنے کا فقیر تھا؟ 60 سے 70 ہزار کا فقیر تھا۔ اب جب اسکوٹر مل گئی تو اسکوٹر ملتے ہی وہ 4 سے 5 لاکھ کا فقیر ہو گیا۔ جب 4 سے 5 لاکھ کی گاڑی مل گئی تو وہ 25 لاکھ کا فقیر ہو گیا۔ جب 25 لاکھ کی گاڑی مل گئی وہ 1 کروڑ کا فقیر ہو گیا۔ اس کی دولت نہیں بڑھ گئی، اس کی فقیری بڑھ رہی ہے۔ اللہ بچائے ایسی فقیری سے۔ دنیا کے جتنے بڑے سے بڑے دولت مند جنہوں نے اللہ کو راضی نہیں کیا، اللہ سے دل نہیں لگایا، وہ سب سے بڑے فقیر ہیں۔ اسی لیے تو اتنے لمبے لمبے ہاتھ مارتے ہیں، جس کو رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تو سوئٹزرلینڈ میں جا کے جمع کرتے ہیں، کہ وہ فقیر ہے نا، اس لیے ان کو دولت چاہیے۔ اور جو اللہ کی تقسیم سے راضی ہو گئے اس کی ضرورت ہے، محنت کرے۔ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا، اللہ سے مانگے، لیکن دل کو چین لو، میں آپ کی تقسیم سے راضی ہوں۔ جو اللہ کی تقسیم سے راضی ہو گیا، جس حال میں ہے سب سے بڑا دولت ہے۔ تحریر نعمت کے طور پر ایک واقعہ سنا۔ ایک زمانے میں میرے پاس 800 ماروتی ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں اگر کسی کو ہو تو اس کے لوگ تعزیت کرنے چاہیے۔ جب بچوں کے ساتھ میں ممبئی گیا ہوا تھا، بھیونڈی سے ذرا ممبئی فاصلے میں 48-50 کلومیٹر کا واسطہ ہے، وہاں سے واپس آ رہا تھا۔ میرا چھوٹا بیٹا جو الحمدللہ آپ جو قرآن بھی ہو گیا، اس طرح اللہ کے فضل سے اس نے کوئی طرح بھی مسئلہ، بہت چھوٹا تھا، اس کو ذرا شوق تھا گاڑیوں کے بارے میں معلومات کا، کون سی گاڑی کیسی ہوتی ہے، کون سی گاڑی کیسی ہوتی ہے۔ تو وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ گاڑیوں کا، اس کے بڑے بھائی اس سے پوچھتے تھے وہ ہونا گاڑی جاتی کون سی، وہ دور سے دیکھ کے بتاتا تھا یہ گاڑی ایسی، یہ خصوصیات ہے، وہ نیٹ پر وہ چیک کیا کرتے۔ بچوں کے اپنے الگ الگ شوق ہوتے، تو وہ بھائیوں میں آپس میں بات ہو رہی تھی، میں گاڑی چلا رہا تھا، سننا تھا ان لوگوں کی باتیں، خوش ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں بچہ دیکھ کر متوجہ ہو گیا نا، ابھی سب سے اچھی گاڑی کون سی ہوتی ہے؟ میں نے کہا جو تمہارے ابھی کے پاس ہو، جو تمہارے ابھی کے پاس ہو، دنیا میں اس سے اچھی کوئی گاڑی نہیں ہوتی۔ جس نے اپنا دل یہ بنا لیا اللہ نے مجھے جو نعمت دی ہے دنیا میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی، وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے، دنیا کا کوئی مالدار دولت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ دل کے بننے کی بات ہے۔ اللہ کرے بن جائے۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم سے خوش رہنا سیکھ لو، تم دنیا کے سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ مالدار بننے کا اتنا آسان نسخہ کسی نے نہیں بتایا ہوگا جتنا آسان اور کامیاب نسخہ سکھا دیا ہمیں رحمت العالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اور خط میں کیا لکھا؟ ان بزرگوں کے خط مختصر ہوتے تھے، امام ابن قیم نے اس کو نقل کیا مدارج السالکین، اور رسالۃ القشیریہ میں بھی یہ خط نقل کیا گیا۔ حضرت عمر نے لکھا فإن الخیر كله في الرضا، دیکھو ساری بھلائی رضا میں ہے۔ رضا اس کا نام ہے کہ دل میں غم بھی نہ ہونے پائے، دل میں غم بھی نہ ہونے پائے کسی مصیبت کا، نہیں اللہ کا فیصلہ میں خوش ہوں۔ فرمایا فإن الخير كله في الرضا، ساری بھلائی رضا میں ہے۔ فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر، ہو سکے تو اپنے اندر رضا پیدا کرو ورنہ پھر صبر کرو۔ صبر یہ ہے کہ دل کو تکلیف تو ہو لیکن اس کا اظہار نہ ہو، اس کی شکایت نہ ہو۔ انسان کہے میں اللہ کی خاطر اس کڑوے گھونٹ کو پی لیتا ہوں، یہ صبر ہے، اور کڑوا گھونٹ اللہ نے دیا تو میٹھا لگے، یہ رضا ہے۔ فرق سمجھے؟ اللہ نے کڑوا گھونٹ پلایا، بندہ کہہ رہا ہے میرے اللہ نے پلایا ہے، میں اللہ کی خاطر کڑوا گھونٹ پی لوں گا، یہ صبر ہے، اور اللہ نے دیا ہے اس لیے کڑوا بھی میٹھا لگ رہا ہے، یہ رضا ہے۔
تو حضرت عمر حضرت ابو موسیٰ کو لکھ رہے ہیں فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَرْضَىٰ، ہو سکے تو رضا پیدا کرو ورنہ کم از کم صبر کرو وَإِلَّا فَاصْبِرْ۔ ایک اللہ والے ہیں وہ سلیمان دارانی، اللہ وہ فرماتے ہیں ارجو ان اکون قد رزقت من الرضا طرفا لو ادخلني النار لكنت بذلك راضيا۔ اپنے مریدین سے کہتے ہیں اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مجھے رضا کا وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اگر اللہ مجھے جہنم میں ڈال دیں تو مجھے اس پر بھی شکایت نہیں ہوگی، میرا دل راضی ہوگا اللہ جو آپ کی پسند کو میری پسند۔ پھر میں ایسے کروں گا ایسے بندوں کو جہنم میں تھوڑے ڈالیں گے، جہنم کا دھواں بھی نہیں لگے گا، ایسے بندوں کو تو حساب شروع ہونے سے پہلے جنت میں بھیجیں گے۔ یہی تو ہیں السابقون السابقون اولئک المقربون ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ پہلے والوں میں زیادہ ہوں گے، بعد والوں میں تھوڑے ہوں گے، لیکن ہوں گے تو امید تو لگے گی تھوڑوں میں۔ اللہ کرے ہمارا بھی ہو جائے، کیا مشکل ہے کرنے۔ حضرت یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے، ان سے کسی نے پوچھا حضرت آدمی مقام رضا تک کب پہنچتا ہے؟ فرمایا 4 اصول اپنا لے، اللہ سے امید رکھے اللہ یہ مقام عطا فرما دے۔ کیا اصول؟ اس کا اللہ کے ساتھ یہ معاملہ ہو اللہ آپ دیں تو قبول ہے، نہ دیں کوئی شکایت نہیں، اللہ آپ مجھے چھوڑ دیں تب بھی میں آپ کا بنتا ہوں، آپ مجھے بلا لیں دوڑا چلا ہوں گا، کچے دھاگے سے بندھا چلا ہوں گا، یعنی آپ مجھے چھوڑ دیں تب بھی میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، آپ کا گھر نہیں چھوڑوں گا۔ ایک بزرگ تھے، ایک حج میں بہت سارا حج کیا کرتے تھے، 20 حج کر چکے تھے۔ ایک حج میں ان کے ساتھ ایک نوجوان خادم بھی تھے، جب طواف زیارت سے فارغ ہوئے، طواف زیارت ہوتا ہے عرفات سے مزدلفہ واپس آ کر رمی کر کے اس کے بعد، تو حالانکہ رمی سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، وہ ترتیب واجب نہیں، لیکن عموماً تو طواف زیارت کر کے فارغ ہوئے، کعبے سے آواز ہوئی حج قبول نہیں ہے، ان کو آواز اتفاق سے خادم نے بھی سنی، اس نے حضرت کی آواز کیسی ہے؟ انہوں نے کہا اچھا تم نے بھی سن لیا؟ ہاں اللہ کی طرف سے آواز آئی حج قبول نہیں ہوا۔ کہنے لگے حضرت یہ کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے آواز نہیں حج قبول نہیں ہوا۔ کہا بیٹا تم نے تو پہلی مرتبہ سنا، 20 سال سے ہر سال یہی آواز آتی ہے، 20 سال سے حج کر رہا ہوں، ہر سال یہی آواز آتی ہے، آواز رہ کے لیے آتی ہے، قبول ہوا یا نہیں ہوا سن نہیں پاتے ہم لوگ۔ صرف حج کر لینا کافی نہیں ہے، قبول ہونا ضروری ہے، صرف عمرہ کر لینا کافی نہیں ہے، قبول ہونا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی فکر نصیب فرما دے۔ تو نوجوان خادم نے کہا حضرت جی 20 سال سے ہر سال یہی آواز آتی ہے اور اتنی مشقت ہوگی حج کرنے میں، اس زمانے میں حج آسان ہوتا تھا، ہوائی جہازوں سے سفر نہیں ہوتا تھا، جانوروں پر ہوتا تھا، پیدل ہوتا، اور جانور بھی کہاں بہت زیادہ ہوتے تھے، جانوروں پر لگیج لاتے تھے، پیدل خود چلتے تھے۔ ہم نے بعض بزرگوں سے سنا کہ پانی کے جہاز سے جدہ جاتے تھے، اس کے بعد اونٹ کرائے پر لیتے تھے مکہ جانے کے لیے، اونٹوں پر سامان لاتے تھے، خود عورتیں اور مرد پیدل چلتے تھے۔ پھر عرفات کی مشقت، پھر منی کی مشقت۔ منی میں اس زمانے میں اپنے اپنے خیمے لے جا کے لگاتے تھے، عرفات میں اپنے اپنے خیمے لے جا کے لگاتے تھے، پانی ڈھونڈنے کے لیے دور دور جانا پڑتا تھا۔ ہمارے رشتے دار تھے حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، ماشاءاللہ اچھے کاروباری تھے، اور ہمارے دور کے رشتے میں ہوتے تھے، بڑے نیک آدمی تھے، بہت بڑی عمر تھی ان کی، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اپنی جوانی کا واقعہ سنانے لگے، کہنے لگے جوانی کے زمانے میں حج کرنے گئے تھے، منی میں جب پہنچے تو دیکھا پانی نہیں ہے، برتن خالی ہے،
تو مجھے خیال آیا کہ صبح سب لوگ اٹھیں گے استنجا کرنے وضو کرنے تو کتنے پریشان ہوں گے. میں نوجوان تھا, محنت کا عادی تھا, 2 بڑی بڑی بالٹیاں نہیں کہتے, میں نے بالٹیاں لی اور دور نل تھا, جا کر دونوں بالٹیاں بھری, آ کر کے ٹنکیوں میں بھرا, پھر گیا, پھر بھرا, پھر گیا, پھر گیا. میں سارے بھارتیوں کے لیے جتنے ان کے خیمے میں آتی ہے سب کے لیے گھنٹوں پانی بھرتا رہا. فجر کے وقت سب اٹھے, سب کو پانی مل گیا, سب کے دل سے دعائیں نکلی. میں نے بتایا اللہ نے انعام کیا دیا. میں نے کہا کیا انعام دیا؟ کہنے لگے حج سے فارغ ہونے کے بعد ایک دن میں طواف کر رہا تھا, کعبے کا دروازہ کھلا ہوا تھا, سیڑھی لگی ہوئی تھی. اس زمانے میں اتنا ہٹو بچو نہیں ہوتا تھا. کہنے لگے جو ذمہ دار تھے, میں ذرا رک کر کے حسرت سے دیکھنے لگا تو انہوں نے اشارہ کیا آنا ہے. میں نے کہا ہاتھ سے اشارہ کیا. میں جلدی سے اوپر چلا گیا, اندر جا کر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی, دعا مانگی اور پھر چلا آیا. مینا میں حاجیوں کی خدمت کی, نہ پیغام دی. اللہ نے اپنے گھر کے اندر بلا. گھر کے اندر تو وہ بھی جاتے ہیں جو حتیم میں نماز پڑھتے ہیں, مایوسی سے تو اللہ نے سب کو بچایا ہوا ہے, لیکن بہرحال جو بند حصہ ہے اس کے اندر جانے والے بہت بڑے مرتکب. لیکن ایک بات یاد رکھو, وہاں جانا بھی قبولیت کی دلیل نہیں ہے. کعبے کے اندر آدمی 5 وقت کی نمازیں پڑھے, اللہ یہاں اگر قبول نہیں ہوا تو سب بیکار ہے. تو انہوں نے کہا میں تو 30 سال سے حج کر رہا ہوں, ہر سال یہی آواز آتی. تو اس نے کہا حضرت پھر اتنی مشقت یہ بڑھاپا آتے کیوں ہیں؟ بس بلک بلک کے لوڑے لگے, کہنے کے بیٹا پھر جاؤں کہاں؟ وہ قبول کرے یا نہ کرے میرے لیے تو ایک ہی در ہے, میں تو اسی کا بندہ ہوں. اس کی مرضی ہے وہ قبول کرے, اس کی مرضی ہے وہ نہ قبول کرے, اس کی مرضی ہے وہ جنت میں بھیجے, اس کی مرضی ہے وہ جہنم میں ڈال دے. لیکن میرے لیے تو ایک ہی در ہے, میں اور کہاں جاؤں؟ بس ادھر آنسو رکے نہیں تھے, آواز آئی میرے بندے میں نے تیرا یہ حج بھی قبول کر لیا اور پچھلے 20 حج قبول کر لیے. ہم جائیں گے کہاں؟ ہمارا تو ایک ہی در ہے نا, وَإِن تَرَكْتَنِي عَبَدْتُ إِنْ أَعْطَيْتَنِي قَبِلْتُ. حضرت یحییٰ ابن معاذ کہتے ہیں رضا کا مقام پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ یہ معاملہ ہو, اللہ آپ عطا فرمائے, میں لینے کے لیے بھکاری بن کر کھڑا ہوں. وَإِن مَنَعْتَنِي رَضِيتُ, اللہ آپ نہ دیں میں لائن میں سب سے پیچھے کھڑا تھا, سب کو آپ نے دیا, میں پہنچا کرنے کے میں نہیں ملے, ٹھیک ہے جیسی آپ کی مرضی, میں چلا جاؤں گا. وَإِن تَرَكْتَنِي عَبَدْتُ, اللہ آپ مجھے چھوڑ دیں, آپ مجھ سے منہ موڑ لیں, تب بھی میں آپ کا در نہیں چھوڑوں گا, میں آپ کا بھکاری بنا رہوں گا, میں آپ ہی کی عبادت کرتا رہوں گا. وَإِن دَعَوْتَنِي أَجَبْتُ, اور اگر آپ مجھے بلا لیں بھاگا چلا ہوں گا. یہ بھی حافظ ابن قیم نے لکھا ہے مدارج السلوک. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو رضا کا مقام عطا فرمائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اور اس طرح راضی ہو جائے کہ پھر اللہ کبھی ناراض نہ ہو. اللہ ہمیں بھی رضا نصیب فرما دے, ہم بھی اللہ سے راضی ہو جائیں. یہ پہلی شرط ہے, راضیت مرضیہ, ہم 100% اللہ سے راضی ہو جائیں, پھر امید رکھیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں. ایک آخری بات سنا کر کے آج کی بات ختم کر دیں. سلطان محمود غزنوی بہت مشہور بادشاہ گزرے, ان کے غلام تھے ایاز, ہم سب سے تو بہت اچھے تھے. یہ بیچارے دیہاتی بادشاہ کو ان پر بڑا پیار آتا, بڑا اعتماد کرتے تھے. جو پرانے درباری تھے ان کو بڑا غصہ آتا. یہ ہوتا ہے, سب جگہ ہوتا ہے. اللہ نفس کے فتنوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے. تو لوگ سنتے تھے دیہاتی نہ شکل کا نہ عقل کا, پتہ نہیں کیوں ساری محبتیں اسی پر لوٹاتے ہیں. ہم پڑھے لکھے پرانے خاندانی, ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں. ایک دن بادشاہ نے سوچا میں ان لوگوں کو دکھاؤں. ایک پھل آیا بادشاہ کے گھر میں, بعض پھل کڑوے ہوتے ہیں, بعض پھل کیسے ہوتے ہیں دیکھنے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں, کڑوے ہوتے ہیں. جیسے بعض خربوزے بھیگے ہوتے ہیں. ایک آدمی خربوزہ بیچ رہا تھا, ہمارے بچپن کی بات ہے, باندھا شہر میں خربوزہ بیچ رہا تھا, اور اعلان کرنا تھا شکل سے میٹھے خربوزے, شکل سے میٹھے خربوزے. ہم لوگوں نے خریدی, وہ تو بالکل پیکے تھے, اسے جائے کر پیکے. اب میں تو کہہ رہا تھا نا شکل سے میٹھے, یعنی شکل ملا ہو تو میٹھے ہو.
یادوں کی کمی نہیں ہے دنیا میں. اب تو ہم خرید چکے تھے, کیا کرتے تھے تو بات نہیں کر رہے ہوتے. ایک بنایا بادشاہ کے اتفاق سے بڑا کڑوا تھا. اس بادشاہ نے سوچا یہ موقع ہے. اپنی خادمہ سے کہا جب میں دربار میں جا کے بیٹھوں گا تو پلیٹ میں یہ پھل اور چوری دے کر کے آنا. اچھی بات. بیٹھے, اشارہ کیا, وہ لے کر کے. اب دربار نے دیکھا او آج تو دربار میں پھل پلیٹ چوری. اب دیکھیں اکیلے کھائیں گے یا کسی کو کھلائیں گے. بادشاہ نے اس کی ایک پھانک کاٹی اور کاٹ کے ایاز نے کہا ایاز کھاؤ گے؟ تو ایاز نے منظوری عنایت فرما دیا. سب کو غصے سے برا حال ہو گیا. ہاں ایاز جی کو دیں گے, ہم تو کسی نیتی میں نہیں, ہم سے پوچھا بھی نہیں, بس وہی ہے سب سے پیارا. ایاز نے مزے لے لے کے کھانا شروع کیا. جب پوری چک کاش کھا لی تو بادشاہ نے ایک کاش ایاز اور لوگ جی وہ دے دیجیے. چہرے سے بھی خوشی کا اظہار ہو رہا ہے, مزے لے کے آیا. بادشاہ دیکھ رہے بہت سے سارے درباری اس کو کھلانے کے ہمیں نہیں دیکھتے. پھر بادشاہ نے پوچھا آپ لوگ بھی کھائیں گے؟ جی حضور عطا فرمائیے. اب بادشاہ نے کیا کیا, ایک کو ایک ٹکڑا نہیں دیا, پتلی پتلی کاشیں بنے اور بنا کے سب کو ایک ساتھ دیا. اب سب نے خوشی خوشی اتنا مزیدار پڑے, اتنا مزے لے لے کے آیا. سارا جو منہ میں لگایا تو بس دھو 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 شروع کر دیا. اٹھ کے باہر آنے بہت کڑوا بہت آیا تو بہت آرام سے بیٹھے. تو بادشاہ نے کیا ہوا, پھل کڑوا تھا, حضور بہت کڑوا ہے. آیا کڑوا تھا, جی حضور کڑوا تھا. پھر اتنے مزے لے کے کیوں کھا رہے تھے؟ حضور جن ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھے پھل ملتے ہیں ان ہاتھوں سے کڑوا پھل ملے تو ایاز کیسے انکار کر سکتا ہے؟ حضور پھل تو کڑوا تھا لیکن دینے والا ہاتھ تو بہت میٹھا تھا, آپ نے عطا فرمایا, اس لیے مجھے تو اس کی کڑواہٹ میں بھی مزہ آ رہا تھا. بادشاہ نے کہا دیکھو اس لیے ایاز سے مجھ کو محبت ہے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ اللہ فرشتوں سے کہے دیکھو اس لیے مجھے اپنے اس بندوں سے محبت ہے. اللہ یہ مجھے بھی نصیب فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. اچھا, کسی نے لکھا ہے, اچھی بات ہے, لکھا ہے کہ جو صحابہ کرام کے بارے میں کہا گیا رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہے, ورضوا عنہ, اور وہ اللہ سے راضی ہے. تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے اللہ سے راضی ہوئے پھر اللہ ان سے راضی. اس سے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پہلے ان سے راضی ہوئے پھر وہ اللہ سے راضی ہوئے. جبکہ وہ جو روح نکالنے والی آئے تھے اس میں کہا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو کیا قرآن میں آپس میں تضاد ہے؟ اصل میں یہ جو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ہے نا, یہ سبب اور اس کا نتیجہ ہے. پہلے نتیجہ بتلایا گیا ہے پھر سبب بتلایا گیا. رضی اللہ عنہم نتیجہ ہے, ورضوا عنہ اس کا سبب ہے. چونکہ وہ اللہ سے راضی ہونے میں آخری مقام تک پہنچ گئے, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے. قرآن میں کبھی تضاد نہیں ہوا کرتا. توبہ کے کلمات پڑھ لیں. آج تو رمضان کی آخری مجلس ہے, اللہ ہمیں بھی رمضان نصیب فرمائے, لیکن اللہ اسی رمضان میں ہماری مغفرت فرمائے, اور اب اللہ ہمیں محنت کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم مقام رضا تک پہنچ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں.
آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے میں سنتا ہوں. جاتی ہے فلک پر اثر لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. آہ جاتی ہے فلک پر اثر لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. اے دعا پر یاد کر عرش بری کو تھام کے، اے خدا پھیر دے رخ اب گردش ایام کے. اے دعا پر یاد کر عرش بری کو تھام کے، اے خدا پھیر دے رخ اب گردش ایام کے. خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے. خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے. رحم کر الہی تو اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا. رحم کر الہی تو اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا. ہم تجھے بھولیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. پار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں، پار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں. جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے، حق کی پرست کی اگر تو نے حق پرستوں کی دل جوئی نہیں، تانا دے گے خود کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. آہ جاتی ہے پلک پر اثر لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. اے دعا پر یاد کر عرش بری کو تھام کے، اے خدا پھیر دے رخ اب گردش ایام کی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربی العلی الاعلی الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. اللہ بھکاری ہے، آپ کے در پر پڑے ہیں. اللہ گھر بار چھوڑ کر آئے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے، اللہ بڑی امیدیں لے کر آئے. اللہ اللہ امیدوں سے بڑھ کر عطا فرما دیجیے. اللہ امیدوں سے بڑھ کر عطا فرما دیجیے. اللہ یہ مقامات جن کا درس ہوا اللہ یہ سب ہمیں نصیب فرما دیجیے. اللہ گناہوں سے جان چھڑا دیجیے، اللہ اپنا بنا لیجیے.
اللہ آج رمضان ختم ہو رہا ہے، کسی دن ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اللہ رمضان تو پھر مل جانے کی امید ہے انشاءاللہ، زندگی تو جس کی ختم ہو گئی دوبارہ کبھی نہیں ملے گی۔ اللہ جیسے رمضان کے بعد آپ عید کی خوشیاں نصیب فرماتے ہیں، اللہ ایسی ایمانی زندگی عطا فرمائیے کہ ہماری موت کا دن ہمارے لیے عید کا دن بن جائے۔ اللہ جیسے آپ رمضان میں اپنا کہنا ماننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، جیسے رمضان میں اپنے حکم پر بھوکا پیاسا رہنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اللہ ساری زندگی کہنا ماننے کی توفیق عطا فرمائیے، ساری زندگی تقوی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اللہ عید کے دن کو، اللہ موت کے دن کو ہمارے لیے عید سے زیادہ خوشیوں کا دن بنا دے۔ اللہ کرم فرما دیجیے، اللہ عمل تو اس قابل نہیں ہے کہ آپ سے جنت مانگے، لیکن اللہ ہم نے دیکھا بڑے چھوٹوں کو عید کا تحفہ دیا کرتے ہیں۔ وہ چھوٹوں کا حق نہیں ہوتا، لیکن وہ بڑوں کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے، لیکن اللہ آپ سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ عید میں ہمیں تحفے میں جنت عطا فرما دیجیے، اللہ بغیر حق کے جنت عطا فرما دیجیے، اللہ بغیر کسی حق کے جنت عطا فرما دیجیے۔ اللہ جیسے آئے تھے ویسے واپس نہ کیجیے، ورنہ شیطان کو ہنسنے کا موقع مل جائے گا۔ اللہ خالی ہاتھ آئے تھے جھولیاں بھر کر واپس کیجیے، اللہ گندے دل لے کر آئے تھے صاف کر کے واپس کیجیے، اللہ بری عادتوں کے ساتھ آئے تھے اب تمام رذائل سے پاک و صاف کر دیجیے، اچھی عادتیں عطا فرما دیجیے، تمام خصائل و فضائل نصیب فرما دیجیے۔ اللہ دنیا کی پریشانیوں سے بھی حفاظت فرمائیے، آخرت کی پریشانیوں سے بھی حفاظت فرمائیے، اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دیجیے، اللہ ہمارے ملک کو انصاف کا مرکز بنا دیجیے، انصاف کا گہوارہ بنا دیجیے۔ اللہ جو آج آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں سب کو اپنا دوست بنا لیجیے، اللہ جو آج دین و ایمان کو مٹانا چاہتے ہیں اللہ ان کو دین کا محافظ بنا دیجیے، اللہ ان کو مدارس مساجد اور خانقاہوں کا محافظ بنا دیجیے، اللہ ان کو حرمین شریفین کا محافظ بنا دیجیے، اللہ ان کو اپنے نام کا محافظ بنا دیجیے۔ اللہ آپ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ ایک بار دنیا یہ تماشا دیکھ چکی ہے، اللہ ایک بار ہمیں بھی دکھا دیجیے، ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دیجیے، اللہ اس کے لیے ہماری محنتوں کو قبول فرما لیجیے، ہمیں بطور سبب و ذریعے کے قبول فرما لیجیے۔ اللہ تمام ایمان والوں کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ جس طرح خیر و عافیت سے آپ نے گھروں سے یہاں تک پہنچایا تھا، اللہ ہر ایک کو اسی طرح عافیت کے ساتھ اس کے گھر تک پہنچائیے، اور اللہ جس طرح آپ نے آخری عشرے میں یہاں ہر طرح امن و سکون سے رکھا، اللہ پوری زندگی سب کو امن و سکون سے رکھیے، اللہ سب کو حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، اللہ سب کے گھروں میں تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، سب کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، اللہ سب سے راضی ہو جائیے۔ اللہ دور قریب جو لوگ بھی بیٹھ کر ان دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں یا آئندہ سنیں گے اور کہیں گے یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، اللہ سب کی جائز تمنائیں و مرادیں پوری فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں بار بار رمضان عطا فرمائیے، خیریت کے ساتھ عافیت کے ساتھ، اللہ رحمت کے ساتھ مغفرت کے ساتھ ہمیں بار بار رمضان نصیب فرمائیے، لیکن اللہ ہمیں توبہ کرنے کے لیے اور نیک بننے کے لیے اگلے رمضان کا انتظار نہ کرائیے، اللہ اسی رمضان میں ہمیں نیک بنا دیجیے، اسی رمضان میں ہمیں اپنے نیک و مقبول بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اللہ سب کے دلوں کو روشن کر دیجیے، اللہ سب کے دلوں کو منور کر دیجیے، اللہ سب کے دلوں کو نور نسبت عطا فرما دیجیے، اللہ اس سلسلے کو قبول فرما لیجیے، اللہ تمام سلسلوں کو قبول فرمائیے، خیر کے جتنے کام ہیں سب کو قبول فرمائیے، اللہ خاص طور سے اس سلسلے کو قبول فرما لیجیے، خصوصاً ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہ کے سلسلے کو اللہ پوری دنیا میں قبول فرما لیجیے، اللہ اس سلسلے سے جڑے ہر فرد کو قبول فرما لیجیے، اور اللہ اس کو پوری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے خیر و عافیت کے ساتھ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔